شہید کی ابتدائی زندگی اور ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ بیان۔ ابتدائی تعلیم اپنی اسی جگہ پر جہاں پر پیدا ہوئے تھے، اسی علاقے میں، اسی گاؤں میں جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی۔ 12 سال تک شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم اسی مکتب میں حاصل کی، اور 12 سال کے سن میں یا 13 سال کے سن میں حوزہ علمیہ مشہد مقدس میں دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر منتقل ہو گئے۔ اچھا، قم میں تو ان کے اساتذ کے حوالے سے کہ کن اساتذ کے سے انہوں نے کسب فیض کیا؟ ان میں آیت اللہ حجت تھے، آیت اللہ سید صدر الدین صدر تھے، اور آیت اللہ سید محمد تقی خان ساری رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن یہ آپ نے ایک نئی بات کی، کیونکہ معروف تو شہید مطہری کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی سے استفادہ کیا، ان کے قریبی شاگرد تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو آیت اللہ بروجردی سے کن مضامین میں یعنی کن موضوعات میں انہوں نے استفادہ کیا اور کن چیزوں میں متاثر؟ زیادہ جو استفادہ کیا وہ فقہ و اصول تھے، ان علوم میں آ کے آیت اللہ بروجردی سے استفادہ کیا، لیکن فقط علمی استفادہ نہیں کیا، بلکہ جب انسان کا کسی شخصیت کے ساتھ گہرا تعلق، نزدیک کا تعلق ہوتا ہے، اور اس شخصیت سے جب بندہ متاثر ہوتا ہے تو پھر اس کی ہر چیز کو لیتا ہے انسان۔ تبلیغی حوالے سے شہید کی روش کیا تھی اور کس قدر اس کو اہمیت دیتے؟ شہید مطہری ایک بے نظیر شخصیت ہے، ایک جامع انسان ہے۔ جس اعتبار سے آپ اس شخصیت کو دیکھیں، استاد کے اعتبار سے دیکھیں تو بے مثال استاد ہیں، آپ ان کو مبلغ کے اعتبار سے دیکھیں تو بے مثال مبلغ ہیں۔ کہ آثار کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیا اہمیت ہے آثار مطہری کی، اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر کیسے آغاز کریں مطالعے کا؟ اگر آپ نے کسی فکری شخصیت کو، نظریاتی شخصیت کو اور علمی شخصیت کو سمجھنا ہے تو آئیں اس نے جو اپنے علمی آثار چھوڑے ہیں، اپنے فکری آثار چھوڑے ہیں، ان پہ نگاہ کریں اور یہاں سے اس شخصیت کے وزن کا پتہ چلے گا۔ شروع میں تو ساتھ ہی کام کرتے رہے کئی موضوعات پہ، لیکن بعد میں شہید اور ڈاکٹر شریعتی کے درمیان کئی چیزوں پہ اختلاف ہوا اور شہید بہت زیادہ ان کو نقد بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ شہید نے کیوں ڈاکٹر شریعتی کی مخالفت؟ لیکن اختلاف دونوں کے درمیان اساسی بنیادی تھا۔ دونوں کی جو پرورش ہوئی ہے، شخصیت بنی ہے، وہ مختلف فضا میں بنی ہے۔ ڈاکٹر شریعتی ایک یونیورسٹی کے ماحول میں تربیت انہوں نے پائی ہے، ایک آزاد ماحول میں تربیت پائی ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے ہی ایک دینی ماحول میں اور حوزہ علمیہ قم کی فضا میں تربیت پائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فکر جو تھا، فرق جو تھا ان دونوں شخصیات کے درمیان، وہ دونوں کے فکری نظام کا تھا۔ دونوں مختلف فکری نظاموں سے متاثر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عظیم شخصیات، علماء، مفکرین کے افکار و نظریات پہ گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج اسی سلسلے میں استاد شہید مرتضیٰ مطہری مرحوم کے افکار و نظریات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ سید عمران نقوی صاحب۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی اس صدی کے واقع عظیم شہداء اور مفکرین میں سے تھے۔ اسلام کے لیے ان کی عظیم خدمات ہیں، ملت تشیع کے لیے۔ شہید کی ابتدائی زندگی اور ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس نقطے سے اپنی بات کو شروع کروں گا کہ انسانیت کی تاریخ میں، بشریت کی تاریخ میں جو عروج و زوال رہا ہے، اگر آپ اس پر نگاہ کریں تو جس مرحلے میں بھی بشریت کو عروج ملا ہے، کسی معاشرے نے ترقی کی ہے، تو اس ترقی کے پیچھے شخصیات کا کردار بنیادی رہا ہے۔ جن شخصیات نے آ کے معاشرے کو فکری اور نظریاتی بنیادیں پیش کیں، معاشرے کو آ کے جس نے ایک مضبوط بنیاد پر استوار کیا اور ایک پورا ایک فکری نظام اس معاشرے کو کے سامنے پیش کیا، اور ایسی شخصیات ہر زمانے میں مختلف انداز میں ظاہر ہوتی رہی ہیں، اور یہ فقط اسلام کے ساتھ خاص اور مختص نہیں ہے، کل انسانی
معاشرے کی تاریخ اسی چیز کی شاہد ہے اور گواہی دیتی ہے۔ اگر اسلام کے اعتبار سے ہم نگاہ کریں تو انبیاء علیہم السلام ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اور ان کے بعد بڑی بڑے عظیم علماء جو گزر چکے ہیں یا جو ابھی موجود ہیں۔ انسان کی ہدایت، انسان کی ترقی اور انسانی سماج کو اگلے مراحل میں منتقل کرنے میں ان کا بنیادی کردار رہا ہے۔ ان کی تعلیمات کا، ان کے افکار کا، ان کی زحمتوں کا ایک بنیادی اور اساسی کردار رہا ہے۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انشاءاللہ یہ بحث جب ہماری آگے بڑھے گی تو بعض ظریف نکات ہیں وہ عرض ہوں گے ناظرین محترم کی خدمت میں کہ کیسے ایک شخصیت عظیم بنتی ہے اور کسی شخصیت کے بننے اور پنپنے میں کون کون سی چیزیں دخیل ہیں۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اگر ہم ان کی زندگی کے آغاز پر نگاہ کریں، ابتدا پہ نگاہ کریں تو مشہد کے اطراف میں ہی ایک علاقہ ہے فریمان کے نام سے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے 1337 ہجری قمری میں، ایرانی تاریخ نہ ہجری قمری کے اعتبار سے 1337 میں یا 38 میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آج سے آپ کہیں تو 100 تقریباً 10 سال 11 سال پہلے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں آئے۔ ابتدائی تعلیم اپنی اسی جگہ پر جہاں پر پیدا ہوئے تھے، اسی علاقے میں، اسی گاؤں میں جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ بھی ہے ان کا ابتدائی زمانے کا کہ ابھی بچپنا تھا، جیسے 4 سال 5 سال کسی بچے کا سن ہوتا ہے، اور بعض بچے ہوتے ہیں ان کو بہت شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، بعض کو مثلا کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، بچوں کے مختلف رجحان ہوتے ہیں۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اس بچپن میں ابھی 4-5 سال کے تھے تو پڑھنے کا بہت شوق تھا، تازہ جو ہے وہ اس وقت مکتب کا طریقہ کار رائج تھا کہ بچے مکتب میں جا کے ابتدائی تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اتنا شوق تھا کہ ملتا ہے ان کے حالات زندگی میں کہ ایک رات وہ چاندنی رات تھی جب جن راتوں میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے تو خصوصاً رات کے آخری حصے میں کافی زیادہ روشنی ہوتی ہے، تو یہ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صبح ہو رہی ہے، تو ابھی والدین سو رہے ہیں، تو رات کے حصے میں ہی اپنی کتاب اٹھاتے ہیں، جو بھی پاس تھا، ایک کاغذ تھا، کاپی تھی، اور اٹھا کے مکتب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں 4-5 سال کا سن ہے، تو ابھی رات کا حصہ ہے، جا کے مکتب میں ادھر پہنچتے ہیں، دروازہ بند ہے تو دروازے کے سامنے سو جاتے ہیں۔ والدین صبح اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مرتضیٰ مطہری نہیں ہیں، تو ان کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے پہنچتے ہیں مکتب کے دروازے پہ، کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے اور ہمارا بیٹا دروازے کے باہر ہے، سویا ہوا ہے۔ یعنی اتنا عشق تھا شروع سے ہی بچپن سے تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ، کہ رات کے مثلا آپ کے آدھی رات کو جا کے مکتب کے دروازے کے سامنے سو جاتے ہیں۔ 12 سال تک شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم اسی مکتب میں حاصل کی، اور ہاں جی فریمان میں، اور 12 سال کے سن میں یا 13 سال کے سن میں حوزہ علمیہ مشہد مقدس میں دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر منتقل ہو گئے، اور وہاں پر تقریباً 4 سال تک مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دینی ابتدائی اور مقدماتی تعلیم ہے، وہ عربی کے ادبیات ہوں، وہ علم اصول کی
فقہ اور منطق اور جتنے بھی مقدماتی علوم ہیں دینی اعلیٰ علوم کو پڑھنے کے لیے، یہ مسجد مقدس میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اساتید سے ان کو مکمل کیا، اور یہاں پر ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حوزہ علمیہ مسجد مقدس میں پھر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ منتقل ہو جاتے ہیں حوزہ علمیہ قم المقدس میں۔ اچھا، قم میں تو ان کے اساتذ کے حوالے سے کہ کن اساتذ کے سے انہوں نے کسب فیض کیا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، میں اسی نقطے کی طرف آنا چاہتا تھا کہ جو بھی شخصیت بنتی ہے اس شخصیت کے بننے میں مختلف عوامل دخیل ہوتے ہیں۔ جو بھی کوئی بڑا انسان بنتا ہے، عظیم انسان بنتا ہے، سب سے پہلا کردار والدین کا ہے۔ والدین کی پاکیزگی، والدین کی محنت، والدین کا خلوص، یہ ابتدائی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے کسی انسان کی عظیم شخصیت بننے میں۔ والدین کے بعد اگلا جو کردار ہے وہ استاد کہا جاتا ہے، کہ استاد دوسرا ایسا عامل ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو بناتا ہے، بلکہ اگر اس انداز سے میں تعبیر کروں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ دوسرا والد استاد ہے، کہ بچے کا ایک نیا جنم شروع ہوتا ہے جب بچہ استاد کے محضر میں آتا ہے، تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوش قسمتی تھی۔ ویسے یہ بہت سارے انسانوں کو موقع ملتا ہے، فرصتیں بہت سارے انسانوں کو ملتی ہیں، لیکن سب انسان فرصتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان امکانات کو، ان وسائل کو کہ جو زندگی میں فراہم ہوتے ہیں، انسان اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے انہیں استعمال نہیں کرتا، اور اکثر انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنے امکانات کو، اپنے وسائل کو ضائع کر دیتے ہیں لاغو کاموں میں اور بیہودہ کاموں میں۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو خداوند متعال نے ایک تو صلاحیت اور استعداد فوق العادہ دی تھی، اور جیسے ہی حوزہ علمیہ قم میں مسجد مقدس میں پہلے آئے تو وہاں پر اپنی اس صلاحیت کی طرف متوجہ ہوئے، تو ان کے حالات زندگی میں ملتا ہے، ادھر ہی انہوں نے اپنا ہدف بنا لیا تھا کہ میں یہ جو ابتدائی علوم پڑھ رہا ہوں، یہ عربی کے گرامر کے مقدمات ہیں، اصول ہے، فقہ ہے، یہ سب اس لیے ہیں تاکہ میں ان اصلی مطالب کی طرف توجہ کر سکوں اور اصلی مطالب کو درک کر سکوں اور سمجھ سکوں جا کر۔ لہٰذا ایک تو اپنی صلاحیت سے بھرپور استفادہ کیا، دوسرا نقطہ تھا کہ جب وسیع میدان میں آئے حوزہ علمیہ قم میں تو یہاں پر آ کر ان کو بڑی بڑی شخصیات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب شہید مطہری حوزہ علمیہ قم میں آئے اس وقت تازہ رئیس حوزہ، مؤسس حوزہ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا تھا تازہ، اور حوزے کی مسئولیت 3 بڑی شخصیات کے سپرد تھی۔ ان میں آیت اللہ حجت تھے، آیت اللہ سید صدر الدین صدر تھے، اور آیت اللہ سید محمد تقی خان صاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 برجستہ شخصیات تھی کہ جن کے ہاتھ میں حوزہ علمیہ قم ان کی زمام تھی۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ان شخصیات کے محضر سے استفادہ کرنا شروع کیا۔ سب سے زیادہ شہید مطہری جس شخصیت کے ساتھ منسلک ہوئے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ اگرچہ کہ آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حوزہ علمیہ قم میں نہیں تھے، بروجرد میں تھے، لیکن جیسے ہی آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے آشنا ہوتے ہیں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، تو جیسے ہی فرصت ملتی ہے، جیسے ہی موقع ملتا ہے، شہید بروجرد چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس عظیم شخصیت سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ میں بریکٹ میں بیان کرتا جاؤں کہ ایک شاگرد، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ آج جو
ایک تعلیم کا نظام بن گیا ہے کہ فقط کلاس کی حد تک استاد کا شاگردوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. اس محدود رابطے کے ذریعے سے کوئی بھی استاد کسی شاگرد کو عظیم انسان نہیں بنا سکتا. شاگرد پروری اسی وقت ہوتی ہے جب کسی شاگرد کا نزدیک سے استاد کے ساتھ رابطہ ہو، گہرا رابطہ ہو، اور فقط کلاس کی حد تک نہیں، کلاس کے بعد بھی جو استاد کے محضر میں حاضر رہے، نزدیک سے استاد کی زندگی کو دیکھے، استاد کے افکار کو دیکھے، استاد کے اخلاق کو دیکھے، اس کے نظریات کو دیکھے، اور یہ ہر چیز شاگرد کے اندر منتقل ہوتی ہے. تو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کا جو نزدیک رابطہ تھا ایت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اس رابطے نے بہت اثر چھوڑا. لیکن یہ آپ نے ایک نئی بات کی، کیونکہ معروف تو شہید مطہری کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی سے استفادہ کیا. ان کے قریبی شاگرد تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے. تو آیت اللہ بروجردی سے کن مضامین میں، یعنی کن موضوعات میں انہوں نے استفادہ کیا اور کن چیزوں میں متاثر؟ آیت اللہ بروجردی سے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ جو استفادہ کیا وہ فقہ و اصول تھے. ان علوم میں آ کے آیت اللہ بروجردی سے استفادہ کیا، لیکن فقط علمی استفادہ نہیں کیا، بلکہ جب انسان کا کسی شخصیت کے ساتھ گہرا تعلق، نزدیک کا تعلق ہوتا ہے، اور اس شخصیت سے جب بندہ متاثر ہوتا ہے تو پھر اس کی ہر چیز کو لیتا ہے انسان آگے. لہٰذا یہ جو گہرا رابطہ تھا، ایک اور نمونہ میں عرض کروں کہ ایک دن آیت اللہ بروجردی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر سے آ رہے تھے درس کے لیے. دیکھیں کتنا نزدیک سے رابطہ تھا مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا آیت اللہ بروجردی کے ساتھ. تو آیت اللہ بروجردی نے دیکھا کہ مرتضیٰ مطہری آگے سے گزر رہے ہیں، اور جس سمت میں جا رہے ہیں وہ راستہ درس کی طرف نہیں جاتا تھا. جہاں پر درس دینے جانا تھا آیت اللہ بروجردی نے، تو وہ مخالف سمت میں جا رہے تھے. تو جیسے دور سے دیکھا مرتضیٰ مطہری کو، تو فوراً اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس درس کے وقت مرتضیٰ مطہری دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں. اور حالات زندگی میں ملتا ہے کہ اگر مرتضیٰ مطہری آیت اللہ بروجردی کے درس میں نہیں ہوتے تھے تو آیت اللہ بروجردی باقاعدہ پوچھتے تھے کبھی کبھی کہ مرتضیٰ مطہری آج کلاس میں نظر نہیں آ رہے. یعنی اس قدر اس شخصیت کا حضور اس درس کو بارونق بناتا تھا. اس کے بعد جو دوسری بڑی شخصیت کہ جس سے مرتضیٰ مطہری بہت زیادہ متاثر ہوئے، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی. کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے شہید مطہری نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ ان سے حاصل کیا. زیادہ تر فلسفہ تھا ان کا، اخلاق ان سے بہت زیادہ. اخلاقی میدان میں شہید مطہری نے امام خمینی سے بہت استفادہ کیا. خود کہتے بھی ہیں کہ ہم جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درس اخلاق میں جاتے تھے تو ظاہر ہفتے میں ایک دن درس ہوتا تھا، تو پھر وہ درس پورا ہفتہ ہم کو چارج رکھتا تھا. ہمارا ایمان، ہماری معنویت، ہمارا تقویٰ تر و تازہ رہتا تھا پورا ہفتہ. اور ہفتے کے بعد پھر ضرورت پڑتی تھی کہ جائیں اور جا کر دوبارہ اپنی معنویت کو تر و تازہ کریں. اور یہ آج واقعاً ایک تربیتی نقطہ بھی ہے کہ آج خلا یہ ایجاد ہو گیا ہے تعلیم کے میدان میں، طالب علموں کی زندگی میں. یہ فرق نہیں پڑتا یہ حوزہ ہو یا وہ یونیورسٹی ہو، جو بھی کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جب تک اس کے اندر تقویٰ اور معنویت نہیں آ جاتی، اس وقت تک وہ تعلیم کو اور علم کو اس کے اہداف کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا. یہ بنیادی چیز ہے. اور شہید مطہری نے علم جہاں پر لیا وہاں پر اساتید سے معنویت بھی لی، وہاں پر اساتید سے تقویٰ بھی لیا. اس کے بعد علامہ محمد حسین طباطبائی
کی شخصیت ہے کہ جن سے بہت زیادہ شیخ مطہری نے استفادہ کیا، اور ایک قابل شاگردوں میں سے تھے فلسفہ و عرفان میں، اور قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے اس کی تفسیر اور اس کے معارف شیخ مطہری نے بہت زیادہ علامہ طباطبائی سے استفادہ کیا۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی شخصیات ہیں، جیسے میں نے 3 شخصیات کا پہلے نام لیا۔ ان کے علاوہ مرزا علی آقا شیرازی ہیں، اصفہان میں شیخ مطہری جو ہے وہ ان سے آشنا ہوئے درس نہج البلاغہ کے جی، اور وہ جو کتاب سیری در نہج البلاغہ ہے اس میں اس شخصیت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ میں جب اس شخصیت کے درس میں گیا اور اس شخصیت سے جا کے میں نے جو ہے وہ نہج البلاغہ کا تعارف سنا تو میری دنیا ہی بدل گئی اور میری نہج البلاغہ کی طرف نگاہ ہی تبدیل ہو گئی۔ ہمارے ایک استاد بیان کرتے ہیں کہ شیخ مطہری کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، ایک درس مطہری ہے، ایک در کے مطہری ہے، اور ایک درد مطہری ہے۔ کہتے ہیں کہ درس مطہری ان کو فریمان سے مشہد لے کے گیا، لیکن مزید درک کے لیے، فہم کے لیے پھر وہ مشہد سے قم منتقل ہوئے، لیکن درد مطہری تھا کہ جو ان کو قم سے یونیورسٹی تہران لے کے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں شیخ مطہری کی سیرت میں وہ جوانی میں بھی یعنی تبلیغ کو جو ہے وہ ترک نہیں کرتے تھے، تو تبلیغی حوالے سے شہید کی روش کیا تھی اور کس قدر اس کو اہمیت دیتے تھے؟ شیخ مطہری ایک بے نظیر شخصیت ہے، ایک جامع انسان ہے۔ جس اعتبار سے آپ اس شخصیت کو دیکھیں، آپ استاد کے اعتبار سے دیکھیں تو بے مثال استاد ہیں، آپ ان کو مبلغ کے اعتبار سے دیکھیں تو بے مثال مبلغ ہیں۔ انسان استاد ہو یا انسان مبلغ ہو فرق نہیں پڑتا، جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ درد ہے انسان کے اندر، وہ انسان کے اندر درد ہو۔ خود شیخ مطہری کا اپنا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی شعور کی آنکھ کھولی، میں نے اپنی بصیرت کی آنکھ کھولی تو مجھے ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نظر آئی، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی، دھرم برم تھی چیز۔ جیسے آپ دیکھیں گھر میں جائیں، گھر میں بچے ہیں تو والد جب گھر میں جائے اور جا کر دیکھے کہ انہوں نے گھر میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹائی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں میں نے یہ حالت دیکھی اسلام کے اندر بھی، یہ حالت میں نے معاشرے کے اندر بھی دیکھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے خدا سے ایک عہد باندھا۔ یہ بہت مہم نقطہ ہے کہ انسان متعاہدانہ زندگی گزارے، انسان متعاہدانہ طریقے سے پڑھے، انسان متعاہدانہ طریقے سے تدریس کرے، انسان متعاہدانہ طریقے سے تبلیغ کرے، انسان متعاہدانہ طریقے سے تحریر لکھے، متعاہد ہو۔ کہتے ہیں میں نے اس وقت اپنے خدا سے عہد کیا کہ خدایا ایسی چیز نہ لکھوں گا نہ بیان کروں گا کہ جس سے اسلام اور امت اسلامی کو کوئی مشکل حل نہ ہوتی ہو، اور یہ وہی انسان کام کر سکتا ہے جس کے اندر درد ہو۔ آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، آثار شیخ مطہری کی طرف۔ تو اس وقت جو شیخ مطہری کے آثار الحمدللہ جمع بھی ہوا ہے، اب اگر کوئی شخص جو ہے کوئی اسٹوڈنٹ آثار شیخ مطہری کا اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے سوال تو ہے کہ آثار کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیا اہمیت ہے آثار مطہری کی، اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر کیسے آغاز کریں مطالعے کا؟ بہت اہم ہماری گفتگو کا یہ حصہ ہے۔ جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کسی شخصیت کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی انسان کسی شخصیت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اس شخصیت کے آثار کو دیکھے۔ مثلا اگر والدین ہیں تو ان کی اولاد کو دیکھے، اولاد دیکھ کے والدین سمجھ آ جاتے ہیں۔ اگر استاد کو سمجھنا ہے تو ان کے شاگردوں کو دیکھیں کہ شاگرد کیسے ہیں، اس سے استاد کی شخصیت سمجھ آتی ہے، کیونکہ شاگرد استاد کا اثر ہے، اولاد والدین کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی فکری شخصیت کو، نظریاتی شخصیت کو اور علمی شخصیت کو سمجھنا ہے تو آئیں اس نے جو اپنے علمی آثار چھوڑے ہیں،
اپنے فکری آثار چھوڑے ہیں، ان پہ نگاہ کریں آگے، اور یہاں سے اس شخصیت کے وزن کا پتہ چلے گا، اس شخصیت کے معیار کا پتہ چلے گا۔ کیوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے زیادہ علماء موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، لیکن اتنی شخصیات کے ہونے کے باوجود، بڑے بڑے علماء کے ہونے کے باوجود، فقہا کے ہونے کے باوجود، حتیٰ امام کے اور بہت سارے شاگرد بھی تھے، اتنی بڑی مقدار میں شاگردوں کے ہونے کے باوجود جس شخصیت کے آثار کے مطالعہ کی تاکید کرتے ہیں وہ مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ، اور کہتے ہیں کہ بلا استثناء، کسی استثناء کے بغیر ہر طبقے کے لیے، عام و خاص کے لیے یہ آثار مفید ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ آ کر کسی انسان کو ایک معیار بنا کے پیش کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے، جوانوں کے سامنے، پڑھے لکھے طبقے کے سامنے، تعلیم یافتہ طبقے کے سامنے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے سامنے، پروفیسرز کے سامنے آ کے، دینی حوزوں کے سامنے آ کر آپ ایک انسان کو صحیح فکر کے پرکھنے کا، اسلام شناسی کا، اسلام کو سمجھنے کا معیار قرار دیا۔ اس کی مثال ہم کو طول تاریخ میں بہت کم ملتی ہے کہ کوئی انسان اس حد تک اپنے نظریات میں، اپنے افکار میں محکم ہو اور اسلام کے قریب ہو، اتنا اہل بیت کے قریب ہو، اس کی سوچ، اس کی فکر اتنی اہل بیت کے نزدیک ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے ایک معیار کی حیثیت اختیار کر جائے، کسوٹی کی حیثیت اختیار کر جائے۔ اچھا، ایک کتاب ہے شہید کی سچی داستانیں، اب ایک اتنی بڑی عظیم شخصیت، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ صاحب علم و فہم و فراست ہو تو وہ اپنے حساب سے وہ کتابیں لکھتے ہیں، لیکن اب یہ شہید کی یہ جو کتاب ہے تو بچوں کے لیے ہے، تو یہ شاید امام اسی طرح بھی اشارہ کیا، یعنی بچے بھی، مثلا خواتین کے لیے حجاب نامی جو کتاب ہے، اور اس تحوزوی جو عمیق دروس ہیں ان کے حوالے سے بھی شہید کے آثار ہیں، یعنی معاشرے کا ہر طبقہ شہید سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے جہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، شہید مطہری کے اندر درد تھا، فقط درس نہیں تھا، درس کے ساتھ درد بھی تھا، اور اس درس اور درد کے ساتھ شعور اور بصیرت بھی تھی، یعنی درس بھی تھا، درد بھی تھا، بصیرت بھی تھی، پتا تھا کہ میرا کام ہدایت کرنا ہے، مجھے خدا نے یہ صلاحیت دی ہے ہدایت کے لیے، اور معاشرے کے ہر طبقے کو میں نے اپنا مخاطب بنانا ہے، اسلام کا پیغام معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچانا ہے، اور یہ ہنر ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا، ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی علمی شخصیتیں ہیں، لیکن وہ خاص طبقہ ان کا مخاطب ہے، حوزے میں ہے تو فقط حوزوی لوگ ان کے مخاطب ہیں، اور بعض تو ایسی شخصیات ہیں کہ حوزوی بھی، سارا حوزہ بھی ان کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں، ان کے قلم میں، ان کی فکر میں اتنا ہنر تھا کہ انہوں نے آ کر ان دینی معارف کو، دیکھیں آپ ایک فلسفے کے اندر آپ کے پاس مقولہ ہے، مقولہ تشکیک، یعنی مراتب ہیں حقیقت کے، حقائق کے مراتب ہیں، حقیقت فقط ایک مرتبے کی نہیں ہے، اعلیٰ مرتبہ بھی ہے، اس کا متوسط مرتبہ بھی ہے، اس کا نازل ترین مرتبہ بھی ہے۔ یہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہنر تھا۔ جیسے آپ نزول قرآن کا معنی کرتے ہیں کہ نزول قرآن کیا تھا، کہ قرآن مجید کو خداوند متعال نے لوگوں کی فہم کے مطابق جو ہے وہ بنا کے جو ہے پیش کیا، یہ نزول قرآن، تاکہ وہ حقائق کہ جو آسمان پر ہیں، جو عند اللہ حقائق موجود ہیں، ان حقائق کو انسان سمجھ سکے، آ کر اتنا ان حقائق کو آ کے تنزل دیا۔ وہ یہی ہنر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھا کہ انہی اعلیٰ معارف کو، فلسفی معارف کو، عرفانی معارف کو
عظیم گہرے اور عمیق قرآنی مطالب کو آ کے اتنی اس کی سطح نیچے لے کے آئے کہ ایک بچہ بھی اس کو سمجھ سکے آگے، اور ان کو کہانیوں کی صورت میں، سٹوریوں کی صورت میں، داستانوں کی صورت میں آ کے بھی پیش کیا، انہی حقائق کو متوسط طبقے کے لیے بھی پیش کیا، نوجوانوں کے لیے بھی پیش کیا، جوانوں کے لیے بھی پیش کیا، عام عوام کے لیے بھی پیش کیا، حوزہ علمیہ میں پڑھنے والے طلاب کے لیے بھی پیش کیا، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آ کے پیش کیا۔ یہ ہنر تھا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کہ اپنے بیان اور اپنے قلم کے ذریعے سے ہر معاشرے کے طبقے کو اپنا مخاطب بنا سکتے تھے، اور انہوں نے اپنے آثار میں آ کے اس ہنر کا مظاہرہ کیا کہ آج الحمدللہ معاشرے کا ہر طبقہ شہید مطہری کے آثار سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ایک اور نقطہ ہے، بہت انشاءاللہ میں گفتگو کے ادامے میں اس نقطے کو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے بیان کیا کہ شہید فرماتے ہیں کہ جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہی ہے، لیکن شہید نے پھر اس کو جبران کرنے کی کوشش کی، یعنی انتہائی منظم انداز میں، یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک منظوم فکری بھی شہید نے پیش کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی حوزے کا اسٹوڈنٹ ہے یا یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ شہید مطہری کے آثار پہ علمی کام کرنا چاہے تو فکر شہید مطہری کو یا منظوم فکری کو سمجھنے کے لیے کس طریقے سے وہ مطالعے کا آغاز کرے؟ دیکھیں، پہلا نقطہ یہاں پر یہ ہے، آغاز مطلب یہ ہے کہ فکر مطہری کیوں ضروری ہے، شہید مطہری کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اتنی تاکید کرتے ہیں، رہبر معظم انقلاب ایت اللہ امام خامنئی حافظہ اللہ اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مرتضیٰ مطہری کے آثار کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ میں ایک نقطہ یہاں پر عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں کچھ، خصوصاً اگر آپ ایک معاشرے کی تعمیر چاہتے ہیں، ایک ملت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے خود معمار بننا پڑتا ہے۔ معمار کون ہوتا ہے؟ معمار وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذہن میں، جس کے وجود میں جو کچھ اس نے تعمیر کرنا ہے اس کا پورا نقشہ ہو، پہلے اس کی فکر میں انسجام ہو، پہلے اس کی فکر میں نظم ہو۔ اگر معمار کے اپنے ذہن میں کوئی نقشہ نہ ہو، اس کی اپنی فکر کی تعمیر نہ ہوئی ہو، اس کی اپنی سوچ کی تعمیر نہ ہوئی ہو، اس کی اپنی شخصیت کی تعمیر نہ ہوئی ہو، تو کبھی بھی کسی انسان کی فکری طور پر تعمیر نہیں کر سکتا، معاشرہ سازی نہیں کر سکتا، ایک ملت کی تعمیر نہیں کر سکتا۔ وہی کام یہ کر سکتا ہے جس نے اپنی سوچ اور اپنی فکر کو ایک نظم کی شکل دی ہو، ایک منظومہ کی شکل دی ہو، اور ایک پورا منظومہ فکری پہلے اس نے اپنا تشکیل دیا ہو، اور وہ منظومہ فکری ایک نقشہ راہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ شخص خود اس نقشے پہ چلا ہے اور ایک منزل تک پہنچا ہے، اب جس راہ کو اس نے خود طے کیا ہے، جس منظومہ فکری پر چل کر خود یہ کہیں پہنچا ہے، اب یہ نقشہ ملت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ خوب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے، پلٹ جائیں اس کے لیے شہید کے زمانے میں۔ شہید نے کس زمانے میں قم سے ہجرت کی تہران کی طرف، جب شبہات کا زمانہ تھا، جب ہر طرف سے یلغار تھی شبہات کی، اسلام پر، جامعہ اسلامی پر، امت اسلامی پر، اسلامی معاشرے پر، آپ کی یونیورسٹیوں پر، آپ کی ثقافت پر ہر طرح کی یلغار تھی۔ وہ مرتضیٰ مطہری اس وقت اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میں قم سے اٹھ کے تہران میں جاؤں، اور تہران میں جا کر پھر ایک وسیع میدان مرتضیٰ مطہری کو ملا کہ جہاں پر انحراف تھا، جہاں پر گمراہی تھی، جہاں پر غرب کے نظریات کا سامنا کرنا پڑا جو آ کر مسلمانوں کی بنیادوں کو خراب کر رہے تھے،
اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو خراب کر رہے تھے۔ یہاں ضرورت تھی ایک ایسے انسان کی کہ جو پہلے قدم پہ صحیح اسلام شناس ہو، اسلام کے مبانی اس کے پاس ہوں، اور دوسرے مرحلے میں آ کر اسلام کو عصری تقاضوں کے مطابق پیش کر سکے، اور تیسرے مرحلے پہ آ کر وہ شبہات اور اعتراضات اور اسلام کے خلاف ایک جو یلغار ہے اس یلغار کا مقابلہ بھی کر سکے آگے۔ اور یہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سب کچھ تھا، ایک پورا نقشہ تھا کہ معاشرے کو کہاں لے کے جانا ہے، کس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک میں جملہ کہتا جاؤں، یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو انقلاب اسلامی کا فکری معمار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ شہید مطہری، یہ ایک خود بہت مفصل گفتگو ہے کہ انقلاب اسلامی جو ایران کی سرزمین پر آیا، اس تحریک میں شہید مطہری کا کردار کیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ایک مستقل موضوع ہے۔ شہید مطہری کا ایک رول رہا ہے اس پوری تحریک کے اندر آ کے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ شہید مطہری جب تہران تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے، تو ایک اور شخصیت بھی تھی وہاں پہ، وہ بھی دانشگاہ میں خصوصاً یونیورسٹی کے اندر بہت زیادہ فعال، مرحوم ڈاکٹر شریعتی۔ شروع میں تو ساتھ ہی کام کرتے رہے کئی موضوعات پہ، لیکن بعد میں شہید اور ڈاکٹر شریعتی کے درمیان کئی چیزوں پہ اختلاف ہوا، اور شہید بہت زیادہ ان کو نقد بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ شہید نے کیوں ڈاکٹر شریعتی کی مخالفت کی؟ میں پہلے آپ کے اس سوال سے پہلے ایک مطلب ہے، میں اسے ذرا مکمل کرتا جاؤں کہ ہم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی فکر کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ابھی جو ذریعہ ہے ان کے آثار ہیں، کہ جو مکتوب صورت میں کتابی شکل میں آج قارئین محترم کی خدمت میں اور ان کے سامنے موجود ہیں۔ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں اور مزید ہو بھی رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ کیوں شہید مطہری کے آثار کا انتخاب کیا جائے، اس کی چند خصوصیات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین محترم کی خدمت میں یہ چند خصوصیات پیش کروں تاکہ ہماری توجہ اس شخصیت کی طرف بڑھے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں ہم ایک مقایسئی نگاہ سے شہید مطہری کو دیکھتے ہیں، جس شخصیت کا آپ نے ابھی نام لیا ہے، پھر ایک مقایسہ کرتے ہیں ان دونوں شخصیتوں کے درمیان۔ وہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے آثار جن کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے مطالعہ کرنے کے لیے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، پہلا نقطہ یہ تھا کہ اسلام شناسی کا ایک کامل اور جامع ایک دورہ ہے۔ یعنی اگر کوئی جوان، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسلام شناس بننا چاہتا ہے تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے آثار کا ایک دورہ ہے۔ اس کے پاس ایسی اسلام شناسی آ جائے گی کہ یہ نہیں ہے کہ فقط وہ اسلام کے چند معارف سے آگاہ ہو جائے گا، اسلام کی تھوڑی سی تعلیمات کا اسے پتہ چل جائے گا اور اسلام کے بارے میں معلومات آئیں گی، نہ، بلکہ شہید مطہری اس کے اندر اس انداز سے اسلام کو ایک فکر، ایک نظریے اور ایک مکتب کے طور پر اس کے وجود کا حصہ بنا دیں گے کہ یہ انسان ہر طرح کے اسلام پر اٹھنے والے اشکالات اور اعتراضات کا جواب بھی دے سکے۔ یہ خوبی ہے شہید مطہری کے آثار کی۔ استدلالی اور برہانی شہید کی گفتگو ہے۔ یعنی جو انسان شہید مطہری کے آثار کو پڑھتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، وہ جگہ جگہ پر استدلال دیکھتا ہے۔ کسی جگہ پر عقلی استدلال کرتے ہیں، کسی جگہ پر آ کر نقل سے، روایات سے شاہد لے کے آتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ ہر جہت سے شہید نے اپنے آثار کو ایک متقن اور مبرہن بنایا ہے، یعنی خواب و خیال پر مبتنی نہیں ہے، سادہ اور سلیس ہے۔ وہی مطالب جو علمی کتابوں میں استدلال اور برہان کی شکل میں پیش کیا ہے،
جب اگر لوگوں کے لیے، عوام کے لیے معارف بیان کرنے کے مرحلے میں آئے ہیں تو انہی مطالب کو آ کر سادہ اور سلیس زبان میں پیش کیا شیخ مطہری نے. قابل اطمینان اور اعتماد ہے. یعنی یہ خصوصیت شیخ مطہری کے اثار کی ہے کہ ہر انسان کو، آپ اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے جائیں شیخ مطہری کو پڑھ لیں. آپ اپنے شاگردوں کو کہہ سکتے ہیں جا کے کہ اگر دین کو سمجھنا ہے تو شیخ مطہری کو پڑھ لیں. یعنی اطمینان ہے کہ جو شہید کو پڑھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. اور یہ ہر شخصیت کی خصوصیت نہیں ہوتی. ایک اور اہم خصوصیت شیخ مطہری کے اثار کی ہے، شیخ مطہری نے آ کے تعبد اور تعقل کو جمع کیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ فقط عقل کی طرف گئے ہیں اور پھر ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر آ کر پیش کیا ہے. نہ، جہاں پر شیخ مطہری نے آ کے عقل کا سہارا لیا ہے وہاں عقل کو دین کے تناظر میں دیکھا ہے، ساتھ رکھا ہے، شریعت کو ساتھ رکھا ہے، تعبد کو ساتھ رکھا ہے. اور یہ بہت اہم خصوصیت ہے شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے آثار کی کہ جو بہت سارے مفکرین آج جن کو رول ماڈل بنا کر دنیا والوں کے سامنے اور اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ان کے آثار اور ان کی افکار میں یہ خصوصیت نظر نہیں آتی. ایک اور اہم خصوصیت شفافیت اور صراحت ہے. یہ شہید کی بہت اہم خصوصیت تھی. بہت شفاف مطلب کو بیان کرتے تھے، پیچیدہ نہیں کرتے، الجھن میں نہیں ڈالتے اپنے پڑھنے والے کو. جیسے انسان شیخ مطہری کو پڑھتا ہے تو اس کے سامنے مطالب واضح ہوتے جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید ہے، قرآن کہتا ہے کہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. شیخ مطہری نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ شفاف اور صراحت کے ساتھ آ کر دقیق سے دقیق مطالب کو بھی پیش کیا ہے. ایک اور عام خصوصیت جس کے طرف ہم نے لابلائے گفتگو میں اشارہ بھی کیا ہے وہ ہے شہید مطہری کا منظومہ فکری. شہید نے ایک فکری نظام تشکیل دیا. یہ نہیں ہے، کتابیں بہت سارے افراد کی ہیں جن کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کو دین کی معلومات ملے گی، آپ کو دنیا کی معلومات ملے گی. لیکن ایسی کتاب کو پڑھنا جس کتاب کو پڑھ کے آپ کی فکر میں انسجام آئے. کس کے بارے میں؟ اس جہان کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں، خدا کے بارے میں. جب انسان شہید مطہری کو پڑھتا ہے تو اس کائنات کا ایک پورا نقشہ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے. اور یہ اہم خصوصیت ہے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک اور آخری مطلب بیان کر دوں، اگرچہ کہ بہت زیادہ خصوصیات بیان ہو سکتی ہیں. ناظرین محترم کے لیے یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ دیکھیں انسان کی تربیت ایک دن میں نہیں ہوتی، چند مہینوں میں تربیت نہیں ہوتی، بلکہ تربیت کے لیے کچھ مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے اور ان مراحل کو طے کر کے انسان کسی جگہ پر پہنچتا ہے. شیخ مطہری کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ایک شاگرد ہوتا ہے وہ قدم قدم اپنے استاد شاگرد کو قدم قدم ساتھ لے کے چلتا ہے اور مرحلہ بھی مرحلہ اپنے شاگرد کو اوپر لے کے جاتا ہے. یہ کام شیخ مطہری کے آثار میں ہے. اگر کوئی شہید کے آثار کا شاگرد بن جائے تو شہید ایک ایک قدم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور مرحلہ بھی مرحلہ اس کو اعلیٰ مراتب اور مقامات کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی آثار کے حوالے سے نکتہ تھا. اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ شیخ مطہری کو ہم مقایسئی نگاہ سے دیکھیں. ایک اور شخصیت کہ شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ تہران میں بہت زیادہ شہید کا ان کا سامنا بھی ہوا، ان کے ساتھ بہت ساری نشستیں ہیں، مشترکہ پروگرامز ہیں، مشترکہ گفتگویں ہیں شیخ مطہری کی، اور وہ شخصیت ہیں ڈاکٹر شریعتی. شیخ مطہری اور ڈاکٹر شریعتی ان کی خوبیاں بھی بہت زیادہ ہیں، مشترکات بہت زیادہ ہیں کہ ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میں چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کر دوں
کہ جو مشترکات ہیں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر شریعتی کے درمیان، دونوں مفکر انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تقلیدی سوچ نہیں، تقلیدی سوچ نہیں تھی، دونوں اسلام شناس بھی تھے، اس میں بھی شک نہیں ہے، اگر جب وضاحت ہوگی صحیح کہ ہر کسی کی اسلام شناسی اپنے حساب سے تھی، لیکن اسلام شناس تھے، دونوں مخلص تھے، خلوص تھا دونوں کے اندر، جہاں پر شہید مطہری کے اندر خلوص تھا وہاں پر ڈاکٹر شریعتی کے اندر بھی خلوص تھا۔ یہ نہیں تھا کہ منافقانہ روش تھی، یہ نہیں تھا کہ اسلامی معاشرے میں بیٹھ کر غرب کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، نہ، وہ اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، وہ اسلامی معاشرے کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ اور ایک اور مشترک خصوصیت جو ان دونوں شخصیتوں کے اندر تھی وہ تھی معاشرے کی اصلاح، دونوں معاشرے کی اصلاح چاہتے تھے، دونوں معاشرے کے اندر سے خرابیاں ختم کرنا چاہتے تھے، جو انحرافات، جو بدعتیں اور جو غلط چیزیں یہ مشاہدہ کر رہے تھے معاشرے کے اندر، خصوصاً علمی حلقے کے اندر، یہ اس کی اصلاح چاہتے تھے۔ اور ایک اور نقطہ اہم جو ان دونوں شخصیتوں کے درمیان مرکزی اور محوری تھا، وہ تھا کہ دونوں اسلام کی بنیاد پر تبدیلی لانا چاہتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسلام کو دونوں محور قرار دینا چاہتے تھے کہ جو بھی معاشرے کے اندر تبدیلی آئے وہ اسلام کی بنیاد پر ہے۔ لہذا اگرچہ کہ اور بھی اس کے علاوہ بھی مشترکات، ان میں سے ایک بنیادی چیز ہے دونوں انقلابی تھے، دونوں انقلابی تھے، شاہ کے خلاف۔ یہ ایک جدا بات ہے کہ انقلاب کی تفسیر ہر کسی کی اپنی تھی، مثلا ڈاکٹر شریعتی ایک اپنے انداز سے انقلابی سوچ رکھتے تھے، اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مبانی کی بنیاد پر ایک انقلابی انسان تھے۔ تو جن چیزوں میں اختلاف تھا اس کی طرف اگر مختصر اشارہ کریں۔ ہاں، اختلاف جو ان دونوں شخصیات کے درمیان تھا وہ دقیق اور عمیق ہے، اچھا، وہ بنیادی اختلاف ہے۔ ابھی ہم نے محاسن بیان کیے دونوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، دونوں کی مشترک چیزیں بیان کی ہیں، لیکن اختلاف دونوں کے درمیان اساسی بنیادی تھا۔ سب سے پہلا اختلاف جو شہید مطہری اور ڈاکٹر شریعتی کے درمیان تھا وہ تھا کہ دونوں کی جو پرورش ہوئی ہے، شخصیت بنی ہے، وہ مختلف فضا میں بنی ہے۔ ڈاکٹر شریعتی ایک یونیورسٹی کے ماحول میں تربیت انہوں نے پائی ہے، ایک آزاد ماحول میں تربیت پائی ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے ہی ایک دینی ماحول میں اور حوزہ علمیہ قم کی فضا میں تربیت پائی ہے۔ یہ ایک پہلا بنیادی فرق، اور اس کے آثار تھے کہ جو انسان حوزہ علمیہ میں پرورش پا رہا ہے اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی شخصیت اسی اعتبار سے بن رہی ہے، اور وہ اسی دین کے دائرے کے اندر اپنی شخصیت کو تشکیل دے رہا ہے۔ لیکن جو آزاد فضا میں ہے، جو آزاد معاشرے میں ہے، جہاں پر ہر طرح کے نظریات ہیں، ہر طرح کی فکر ہے، کسی طرح کی کوئی محدودیت نہیں ہے، جب ابتدا سے ہی کہ جب انسان کی ابھی شخصیت پختہ نہیں ہوتی، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے ناظرین محترم کے لیے بھی کہ اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ جب آپ کسی کی شخصیت کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے گھر میں بچے ہیں، شخصیت بنانا چاہتے ہیں، جب تک یہ پختہ نہیں ہو جاتے ان کو کسی ایسی فضا میں نہ ڈالیں، ایسے ماحول میں نہ ڈالیں جہاں سے ان کی شخصیت ایک غلط جو ہے اس پر رنگ چڑھ جائے آگے، اور وہ اسلام سے دور چلی جائے۔ ابتدا میں ضروری ہے کہ ایسی فضا میں جب آپ اپنے شاگرد کو، اپنی اولاد کو ایک مذہبی اور دیندار اور ایک اسلامی شخصیت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آئیں اور آ کر اس دینی ماحول میں اپنے بچے کو اور ناپختہ انسان کو رکھیں۔ یہ ایک بنیادی فرق تھا شہید مطہری اور ڈاکٹر شریعتی کے درمیان
کہ ڈاکٹر شریعتی اس ابتدا سے ہی اس آزاد ماحول میں تھے، تو بس اسی آزاد ماحول کا اثر ڈاکٹر شریعتی کی شخصیت پر بھی پڑا کہ یہ پہلا فرق تھا دونوں کے درمیان۔ دوسرا فرق جو ان دونوں کی شخصیات کے درمیان تھا وہ تھا کہ دونوں مختلف نظام تعلیم میں پڑھے تھے۔ شہید مطہری جس نظام تعلیم میں انہوں نے پڑھا اور علمی مراحل کو طے کیا، وہ نظام تعلیم ایسے تھا کہ جس پر تعبد کی فضا حاکم تھی، جس پر معنویت کی فضا حاکم تھی، جو دینی مبانی پر نظام استوار تھا، جہاں پر شریعت کی حدود اور قیود تھی۔ اس ایسے نظام تعلیم میں شہید مطہری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر شریعتی جس نظام تعلیم میں پڑھتے ہیں، تعلیمی مراحل کو طے کرتے ہیں، وہاں پر ہر طرح کے نظریات تھے، ہر طرح کی افکار تھیں، اور خصوصاً وہ نظام تعلیم جس کا اکثر حصہ غربی نظریات اور غربی جو افکار تھے ان پر جو ہے استوار تھا، اور ان بنیادوں پر آ کر اس کو تشکیل دیا گیا تھا۔ لہذا انسان جس طریقے کے نظام تعلیم میں تعلیمی مراحل طے کرتا ہے اور اپنی تعلیمی شخصیت بناتا ہے، اس کا اثر پھر انسان کی سوچ، انسان کی فکر اور انسان کے نظریے پہ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فرق جو تھا ان دونوں شخصیات کے درمیان، وہ دونوں کے فکری نظام کا تھا۔ دونوں مختلف فکری نظاموں سے متاثر تھے۔ شہید مطہری جس فکری نظام سے متاثر تھے اور جن کا اثر تھا، جس نظام کا اثر تھا مرتضیٰ مطہری کی شخصیت پر، وہ اسلامی فلسفی نظام تھا، اسلامی فلسفی فکری نظام تھا، کہ اسلامی فلسفہ جو تھا اس کے نظریات شہید مطہری پر زیادہ غالب تھے، بلکہ انہی کی بنیاد پر شہید مطہری کی شخصیت بنی۔ آپ ذرا نگاہ کریں، شہید مطہری کے پاس ملا صدرہ کے نظریات ہیں، شہید مطہری نے آ کے امام خمینی کے فلسفہ کے درس سے، عرفان کے درس سے استفادہ کیا، شہید مطہری نے آ کے علامہ طباطبائی کے نظریات اور افکار سے استفادہ کیا، اور یہ وہ شخصیات تھی جو فلسفہ اسلامی کے پروردہ افراد ہیں۔ شہید مطہری کا جو فکری نظام تھا وہ اسلامی فلسفے کی بنیاد پر تشکیل پایا تھا، کہ جس کی بنیاد میں توحید ہے، جس کی بنیاد میں توحید محوری ہے، جس کی بنیاد میں اس کائنات کا مرکز و محور کیا ہے؟ وجود خداوند تبارک و تعالی ہے، توحید ہے۔ لیکن ڈاکٹر شریعتی سب سے زیادہ جس فکری نظام سے متاثر تھے وہ فلسفہ غرب تھا، وہ غربی فکری نظام تھا، اور اس لیے بعض لوگ ڈاکٹر شریعتی جب اسلام کی وضاحت کر رہے ہوتے تھے، تفسیر کر رہے ہوتے تھے، تو وہ بلکہ شہید مطہری نے خود بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نتیجہ جو نکلتا تھا ڈاکٹر شریعتی کی بحث کا اور گفتگو کا اور ان کے فکر کا، وہی نتیجہ تھا کہ جو غربی افکار و نظریات کا نکلتا ہے۔ یہ ایک اور فرق تھا دونوں کے درمیان۔ ایک اور جو فرق تھا ان دونوں شخصیتوں کے درمیان وہ تھا دین شناسی کا۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی دین شناسی اور ڈاکٹر شریعتی کی دین شناسی، اس میں زمین سے آسمان کا فرق تھا۔ مرتضیٰ مطہری کی دین شناسی کہاں پر ہوئی تھی؟ جو مہد دین ہے، حوزہ علمیہ میں بیٹھ کر مہد
اور آغوش دین میں بیٹھ کر شہید مطہری نے آ کر دینی مبانی کی بنیاد پر دین کو سمجھا، اور دینی حقیقی مبانی کی بنیاد پر، یہ نہیں ہے کہ انحرافی مبانی کی بنیاد پر، نہ، جو محکم تھے، جن کے اندر اتقان تھا، جن کے اندر استحکام تھا، جن کے اندر برہان تھی، جن کے اندر استدلال تھا، جس دین شناسی میں عقل بھی ہے اور شریعت بھی ہے، تعبد بھی ہے، تعقل بھی ہے، وہ ان چیزوں کی بنیاد پر شہید مطہری کی دین شناسی تھی، ایک جامع دین ایک شناسی جامع دین تھی، شناس تھے۔ لیکن شریعتی کے لیکن پاس یہ- شریعتی کے پاس جو دین تھا وہ کسی عالم دین کے محضر میں بیٹھ کر، کسی دین شناس کے محضر میں بیٹھ کر ڈاکٹر شریعتی نے دین حاصل نہیں کیا تھا۔ اگر چونکہ والد دین نہیں- آیت اللہ تھے، آیت اللہ تقی، وہ جدا بات ہے، والد بڑی شخصیت ہو، بھائی بڑی شخصیت ہو، ابا و اجداد بڑی شخصیت ہو، اس کا نتیجہ، کیونکہ یہ علم وراثت میں تو نہیں آتا، یہ تو انسان نے خود جا کے علم سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ شہید مطہری دین شناس کے محضر میں بیٹھے تھے، دین شناس اساتید ملے تھے شہید مرتضیٰ مطہری کو، جس کی وجہ سے مرتضیٰ مطہری کی اتنی شخصیت مستحکم ہوتی ہے کہ رہبر معظم انقلاب ایت اللہ امام خامنہئی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر شریعت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ساتھ مرتضیٰ مطہری کی کتابوں کو رکھیں۔ بلکہ رہبر ایک اور خوبصورت بیان کرتے ہیں شریعتی کے حوالے، ایک نقد بھی ہے اور تائید بھی ہے کسی حوالے سے، کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے ادیب تھے، اور ادیب ہونا ان کی خوبی بھی تھی اور خامی بھی تھی۔ خوبی اس لیے تھی کہ اپنی بات کو بہت بہترین الفاظ میں، ادبی الفاظ کے ساتھ بیان کرتے تھے، لیکن خامی یہ تھی کہ جن موضوعات میں ان کا تخصص نہیں تھا ان میں بھی اظہار نظر کرتے تھے۔ تو ساتھ ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم شہید مطہری کے آثار کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خصوصاً جامع شناسی یا جہان بینی کے حوالے سے علامہ اقبال کے نظریات کا بھی حوالہ دیتے ہیں، تو شہید مطہری کی نظر میں علامہ اقبال کی شخصیت کیسی تھی؟ اور دیکھیں، یہ بہت اہم پہلو ہے ایک گفتگو کے حوالے سے، جب ہم شخصیت شناسی پہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں پھر جوڑنا چاہیے شخصیات کو آگے، کیونکہ ہر شخصیت وہ اس کا اتنا معیار نہیں ہوتا کہ آپ اس شخصیت کو اسوہ اور رول ماڈل بنا کر معاشرے کے سامنے پیش کریں اور اس شخصیت کے تعارف میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں۔ ہر شخصیت جو ہے اس درجے کی نہیں ہوتی آگے، اس لیے آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر شخصیت کا نام نہیں لیا، شہید حسینی کا نام لیا ہے، شہید مطہری کا نام لیا ہے، شہید بہشتی کا نام لیا ہے، ہر کسی کا نام نہیں لیا آگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کسی کو اس سطح پہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم اس کو آ کر معاشرے کے سامنے، ظاہر ہے جو بڑی شخصیت جب کسی کا نام لیتی ہے تو اس کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام ہوتا ہے، اس کی کوئی فکری سطح ہوتی ہے، پھر آ کر اس کا نام لیتی ہے۔ تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامہ اقبال کا جو مختلف جگہوں پر آ کر، خصوصاً احیاء فکر دینی جو شہید مطہری کی گفتگو ہیں، اس میں سب سے زیادہ آ کر شہید مطہری علامہ اقبال کو بیان کرتے ہیں، اور ان علامہ اقبال کے افکار کو، نظریات کو اگرچہ دوسری جگہوں پر بھی بیان کیا ہے، بعض جگہوں پر نقد بھی کیا ہے۔ ہم جس جہت سے یہاں پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک نقطہ مشترک ہے اقبال اور شہید مرتضیٰ مطہری کے اندر، اگرچہ کہ ایک بنیادی فرق بھی ہے کہ مرتضیٰ مطہری جتنی، شہید مرتضیٰ مطہری جتنی مستحکم شخصیت علامہ اقبال کی نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ یعنی علامہ اقبال کو آپ ڈاکٹر شریعتی کے قریب سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک اگرچہ ممکن ہے کیونکہ بعض اعتبار سے یہ علامہ اقبال شاید شریعت سے دقیق تر بھی ہوں، اور یہ ایک مقایسہ کیا بھی جا سکتا ہے شہید ڈاکٹر شریعتی اور علامہ اقبال کے درمیان، لیکن شریعتی بہت زیادہ متاثر تھا علامہ اقبال سے، ماں و اقبال کی کتاب جی وہی، لیکن علامہ اقبال اور شہید مرتضیٰ مطہری کی شخصیت میں بہت زیادہ فرق ہے، دین شناسی میں، فلسفے کی گہرائی میں، اسلامی فلسفے کی شناخت میں، فکر کے عمق میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن جو مشترک چیز تھی
کہ علامہ اقبال بھی ایک مفکر انسان تھے، صحیح، وہ ایک درد مند انسان تھے، اور کم انحراف ہے اقبال کی سوچ میں، بہت کم موارد ہیں کہ جہاں پر علامہ اقبال نے فکری طور پر جو ہے وہ اشتباہ کیا ہو۔ اور بعض چیزیں تبھی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے ایک رسمی طریقے سے جب دین کو نہیں پڑھا، جب آپ نے دین شناس کے سامنے بیٹھ کر اس طریقے سے دین کو نہیں پڑھا تو بعض غلطیاں اور اشتباہات انسان سے ہو بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں آ کر کہ علامہ اقبال نے جس انداز سے دین کی سوچ کو، دینی فکر کو آ کر معاشرے کے اندر اپنے اشعار کی صورت میں، اردو اشعار، فارسی اشعار، اپنے بیانات، اپنے خطابات کی صورت میں آ کے پیش کیا ہے، آپ دیکھیں وہ شہید مطہری سے کم تر نظر نہیں آتے صحیح، اسلامی سوچ کو پیش کرنے کے حوالے سے۔ یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، وہ یہ کہ ایک بنیادی فرق آپ دیکھیں اور آ کر، ٹھیک ہے شہید مطہری دقیق ہے، شہید مطہری دقیق اسلام شناس ہے، لیکن آپ دیکھیں شہید مطہری کی شخصیت کہاں پر بنی ہے؟ ایک دینی حوزے میں، ایک اسلامی معاشرے کے اندر، اور یہاں بیٹھ کر وہ ایک اسلامی شخصیت بنے، دین شناس بنے۔ لیکن علامہ اقبال کی شخصیت کہاں پہ بنی ہے؟ غربی معاشرے کے اندر، جہاں پر ہر طرف غربی نظریات ہیں، افکار ہیں، اور وہاں کا ہی نصاب تعلیم پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اس قدر تعبد علامہ اقبال کی افکار کے اندر نظر آتا ہے، اور شریعت کے تابع اور شریعت کے پابند نظر آتے ہیں، کہ جیسے اقبال نے سال ہا سال درس دینی میں بیٹھ کر دین شناسی کی ہوا کر۔ انشاءاللہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کے حوالے سے، ان کے آثار کے حوالے سے جو علمی اہم نظریات ہیں، کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ سے مزید استفادہ کریں۔ آخر میں انشاءاللہ حسن اختتام کے طور پر چونکہ علامہ اقبال کا بھی نام آیا، علامہ اقبال کے اشعار کو شہید مطہری کے تناظر میں ان کی شخصیت کو ذہن میں رکھ کے پیش کرتا ہوں۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں بے دوا پیدا۔ السلام علیکم۔